اس میں اس کی لائف سٹائل کیا ہے, اس لائف سٹائل میں کیا سٹیگننٹ تو نہیں ہے بالکل کہ سارا دن سکرین ہے, لیٹا ہے, اوور ویٹ کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جنک فوڈ تو نہیں ہے بہت زیادہ. نمبر 3 یہ ہے کہ کیا ہیلدی لائف سٹائل میں ہیلدی ڈائٹ انکلوڈ ہے کہ نہیں ہے, آپ کے جو گروپ آف فوڈز ہیں کیا وہ آپ پورے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے, کیونکہ جب آپ نے پریگننٹ ہونا ہے تو جو ہیلتھ آپ کی پریگننسی سے پہلے وہ ایک دن میں تو چینج نہیں ہو جانی ہوگی. سو دس از کالڈ بیسیکلی پری کنسیپشنل کیئر. اچھا, تو یعنی کنسیپشن سے 3 ماہ پہلے آپ نے اپنی ہیلتھ کی آپٹیمائزیشن اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کرنا شروع کر دینا. اوکے ٹھیک ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ آپ کا فولک ایسڈ ایڈیکویٹ ہونا چاہیے. 400 مائکروگرامز جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں فولک ایسڈ کی اماؤنٹ بیفور کنسیپشن. اس کے بعد پھر ہم پریگننسی میں اس کو بڑھا دیتے ہیں. صحیح. نمبر 2 وہ اگر آپ نے ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا ہے تو ہر گرین لیفی ویجیٹیبل میں فولک ایسڈ ہے. صحیح. اوکے. اگر آپ اسموکنگ کرتی ہیں اس کو کوئٹ کرنا ہے, اگر آپ کا کوئی الکوہل انٹیک ہے اس کو کوئٹ کرنا ہے. اچھا, اب یہ سوشل اسٹگماز نہیں ہے, اب لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ہم ان کو مطلب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہم ہسٹری میں ایک چیز ایویلویٹ کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کی ڈائٹ ہے اس میں آپ کی جو فروٹس کا کانٹینٹ ہے, فائبر کا کانٹینٹ ہے وہ کتنا ہے, آپ کا ایچ بی کتنا ہے, ہیموگلوبن کتنی ہے, کہیں آپ انیمک تو نہیں ہے. اچھا, کچھ لڑکیاں ڈائبیٹک ہوتی ہیں, ان کو ہم پہلے سے ان کی ڈائبٹیز کنٹرول کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ شوگر والا پیشنٹ کنسیو نہیں کر سکتا, وہ کر سکتا ہے, لیکن پہلے اس کا تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. امپورٹنٹ ہے. پھر تھائرائیڈ ڈیزیز کا پیشنٹ ہے, اس کا ٹی ایس ایچ لیول نارمل ہونا چاہیے. پی سی اوز کا پرابلم ہے لڑکیوں میں. پھر اگر لڑکیوں میں ہارمونل ایشوز ہیں اس کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہم پیریڈز کی ہسٹری لیتے ہیں. اگر پیشنٹ کو 2 مہینے پیریڈز نہیں آتے, اولیگومینوریا ہے, بلیڈنگ کا اماؤنٹ بہت کم ہے, چہرے پہ بال آنے شروع ہو گئے ہیں, ایکنی ہونی شروع ہو گئی ہے, تو ہم اس کو کنسیو کرانے سے پہلے تھوڑا سا ٹریٹ کر لیتے ہیں. اس میں بھی ویٹ کی آپٹیمائزیشن, پیریڈز کا سائیکل ریگولر, اور فولک ایسڈ کی اماؤنٹ, اور ایک خاص ہمارے وائٹامنز ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں فار پالیسسٹک اووری کے. ٹھیک ہے. اچھا, اب فیمیل کو آپ نے ایویلویٹ کر لیا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹورڈز دی میل. کیونکہ کپل ہے نا, جب بھی انفرٹیلٹی کے لیے آنا ہے وہ کپل ہے, کپل نے آنا ہے, صرف خواتین کو نہیں آپ نے بھیجنا ہے, ماں کے ساتھ نہیں آنا. یوزلی تو ہوتا یہی ہے نا ہمارے یہاں پہ, حالانکہ مرد میں بھی بانجھپن ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی سائنٹیفکلی کہ 25% ٹھیک ہے میل ریسپانسبل ہے انفرٹیلٹی کے لیے. اچھا, ٹھیک ہے. اوکے. اب وہ جو 25% ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگزامن ٹیسٹڈ رہتی ہی نہیں, وہ رہتی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی اگر چونکہ میں ہیلتھ وائز ٹھیک ہوں اور میں سیکشولی ٹھیک ہوں تو مجھے تو میرا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے آئی سائٹ چیک نہیں کرائی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ایشو ہے. اسی طرح سے جب آپ نے سیمن انالیسس کرایا نہیں, پھر اس میں ہمارا WHO کا کرائیٹیریا ہے کہ اس کرائیٹیریا پہ اگر آپ کا سیمن انالیسس فلفل ہوتا ہے تو یو آر این ایکٹیو پارٹنر. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اس میں بھی مائلڈ پرابلمز ہوتے ہیں, لائک موٹیلٹی میں ایشو ہے, کوئی پس سیلز ہیں, اچھا یہ بڑے آسانی سے ٹریٹ ہو جاتے ہیں. پس سیلز کے لیے آپ اینٹی بائیوٹکس